بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تسلسل سے بخاری شریف کی احادیث پر درس کی سعادت عطا فرمائی، اور ہمارے ریگولر دیکھنے والوں کے لیے یقیناً کہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج الحمدللہ اب یہ پروگرام میں ختم کروں گا تو یہ 200واں ہے، یعنی 200 ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ 200 آپ نے پروگرام اس کے سمجھ لیں یہ والا ملا کر 200 پروگرام دیکھ چکے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد مزید آگے ہیں، اور کتنے آگے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بخاری شریف غالباً اتنے اس کے ایپیسوڈ میڈیا پر لگاتار آج تک نہیں ہوئے ہیں جتنے الحمدللہ ہمارے کیو ٹی وی کی برکت سے اور کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ احادیث ہم جو آپ کو پتہ ہے کہ تکرار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں لے کر آتے ہیں، تو ہم جو متکرر حدیثیں ہوتی ہیں ان میں شرح کو دوبارہ اتنی تفصیل سے ذکر نہیں کرتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈز ہمارے آ رہے ہیں اس میں ہم بہت تیزی کے ساتھ احادیث کور کرتے جائیں گے۔ مختلف موضوعات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے انشاءاللہ اس سے اکتساب حاصل ہوتا رہے گا، اکتساب فیض کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہماری حدیث سے چل رہی تھی وہ حدیث نمبر 204 تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مسح کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے والی حدیث بھی موضوع پر مسح کے بارے میں تھی، اس میں بھی ہے۔ پہلے ہم اس میں کچھ حدیثیں عرض کر دیتا ہوں اور پھر ذرا موضوع کے مسح پہ تھوڑا سا مزید کلام کر لیں گے۔ اس سے اگلی حدیث 205 نمبر ہے، اور یہ بھی جعفر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے اور موزوں پر مسح کیا۔ تو اس کی وضاحت ایک پہلے بھی کافی یہ ہو چکی ہے کہ امامے پہ مسح کوئی سنت نہیں ہے۔ ہوا یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امامہ اونچا کیا اور ایک ہاتھ اندر ڈال کے مسح کیا ہوگا، وہ اس طرف سے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے امامے پر مسح ہو رہا ہے، انہوں نے اسی کو نقل کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام اپنے پاس سے نتائج خود مرتب حتی الامکان نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسا دیکھ رہے ہیں، جیسا سن رہے ہیں ویسا ہی بعینی ہی بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لہذا اس وجہ سے یہ الفاظ مذکور ہوئے، ورنہ امامے پہ مسح کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، سر پر ہی مسح کرنا ہوگا۔ لہذا نہ امامے پہ مسح ہوگا اور نہ ٹوپی پہ مسح ہوگا، بلکہ سر پر مسح کرنا پڑے گا۔ اس سے آگے جو باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان۔ اس بات کا باب کہ جب کسی شخص نے اپنے دونوں پیروں کو موضوع میں داخل کیا ہو اور حالت یہ ہو کہ وہ دونوں پیر پاک تھے، یعنی جس وقت داخل کیا تو دونوں پیر پاک تھے۔ حضرت عامر عروہ بن المغیرہ، یہ عامر عروہ بن مغیرہ سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں محو سفر تھا تو میں نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانا چاہتے تھے تو پانی منگایا ہوگا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید چلے میں موزے اتار کر پاؤں بھی دھو دیتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی ہوگی کہ آپ موزے اتار دیں، میں پاؤں دھوتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے شاید فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان میں پیروں کو پاک حالت میں داخل کیا ہے، پس پھر آپ نے ان موزوں پر مسح فرمایا۔ تو یہ چند حدیثیں دیکھیں، ان سے معلوم ہوا کہ ایک بات تو یہ کہ موزوں پر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب آپ کا وضو مبارکہ ختم ہوا اور اس سے پہلے آپ موزے پہن چکے تھے تو آپ نے پھر دوبارہ موزے نہیں اتارے بلکہ صرف ان پر مسح فرما لیا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا
یہ عمل آپ سے منسوب کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے ذکر بھی کیا، اس لیے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل بظاہر اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی کہ آخر اس میں یہ کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے، کہ اگر بالفرض پہلی بات تو یہ کہ بے وضو پن ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انسان مثلا پیشاب وغیرہ کر کے آیا تو اس پر ایک نجاست حکمیہ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نماز کے قابل ہونے کے لیے صرف 4 اعضاء دھوتا ہے، یعنی 3 اعضاء دھوتا ہے، ایک کا مسح کرتا ہے، تو وہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بھی عقل سمجھ نہیں پاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل اس کی حقیقت کا صحیح ادراک کر سکے نہ کر سکے، ہمیں تو کرنا ہے۔ پھر اس پہ چلا جائے کہ ایک اور مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے، اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹا تو چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور آپ پیر نہیں دھوئے بلکہ موزوں کے اوپر مسح کر لیا۔ اب دیکھیں اگر جس کو حدث کہتے ہیں یعنی بے وضو پن، وہ اگر پاؤں میں سرایت کیا ہوا ہے اور دھونے سے وہ دور ہوتا ہے تو اب اوپر موزے پہن لیے، تو موزوں پہ خالی مسح کیا، پاؤں تک تو ہاتھ پہنچا ہی نہیں اور وہ نجاست دور ہو گئی۔ اس کا مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان موزے پہن لیتا ہے اس کے بعد بے وضو پن طاری ہوتا ہے تو وہ جو نجاست حکمیہ ہے وہ پاؤں کے اندر سرایت نہیں کرتی بلکہ موزوں کے اوپر آ جاتی ہے، اور پھر جب ہم مسح کرتے ہیں تو وہ ہٹ جاتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ مادی اشیاء نہیں ہیں، فزیکلی طور پہ ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ حسی نہیں ہے، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس پہ کوئی اسمیل وغیرہ ہے، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، تو بس جیسا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب ہم نے انہیں پاک حالت میں پہنا ہو، جس میں کم از کم علماء احناف یہ بیان کرتے ہیں جیسے کوئی شخص بے وضو ہے مثال کے طور پہ، وہ کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنے پیر دھو لے، پیر دھونے کے بعد موزے پہن لے، اس کے بعد بقیہ وضو مکمل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یعنی کم از کم پیر دھلے ہوئے ہوں پھر موزے پہنے، اور بہتر یہ کہ پہلے پورا وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہن لیا جائے۔ اب موزوں کی جب پہنے ہیں تو یہاں سے مدت سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ مثال کے طور پہ ظہر میں اگر موزے پہنے پھر عصر اور مغرب تک وضو قائم رہا اور پھر ٹوٹا ہے تو جس وقت سے ٹوٹے گا اس وقت سے پھر مدت شمار ہوگی۔ تو جو شخص غیر مسافر ہو، گھر پر ہو، وہ 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پہلے پورا وضو کر لیا یا کم از کم پیر دھو لیے، اس کے بعد موزے پہنے، بقیہ وضو کمپلیٹ کر لیا۔ اب جب وضو ٹوٹے گا تو بس آپ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں، اس کے ٹھیک 24 آورز کے بعد آپ کا مسح کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت تک اب کرنا یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ کا وضو ٹوٹا تو یہاں سے مدت سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، اور موزوں پر صرف مسح کر لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں ہاتھ گیلے کریں، پنجوں کے اوپر یوں رکھیں اس طریقے سے، اور پھر پیچھے کو اس کو لے کر آئیں پنڈلی کی طرف، بس ایک دفعہ کر لیا، ختم۔ یہ موزوں کا مسح ہو گیا اور گویا کہ پاؤں پاک ہو گئے۔ اب آپ کو نماز ادا کرنی ہے، پھر اگلا وضو جب کرنا ہوگا، ٹوٹ جائے تو پھر وضو کریں، اسی طریقے سے مسح کر لیں اور پاؤں باہر نہ نکالیں۔ اس طرح جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا ہے، موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹا ہے، وہ ٹائم نوٹ کر لیں، اس کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد پھر مدت ختم۔ اب اگر بالفرض مدت ختم ہو گئی، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ موزے اتار دیں، اتارنے کے بعد دوبارہ پاؤں وغیرہ دھو کے وضو کر کے پھر پہن لیں۔ اب بس پھر جب یہ وضو ٹوٹے گا پھر اس کے بعد 24 گھنٹے تک ہم مسح کر سکتے ہیں۔ تو سخت سردیوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، تو وہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو موزے، جن خصوصیات کے موزے، جن صفات کے حامل موزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں، انہی پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے پاس سے قیاس کر کے کوئی اور قسم کے موضوع پر بھی مسح کر لیں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے، پہلے یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جب ایک مسئلہ خلاف عقل ہو، خلاف عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی عاجز آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا اس میں حکمت ہے، مجھے نہیں پتا، عقل بالکل تھک ہار جائے،
تو سمجھ لیں کہ وہ ایک خلاف عقل یا اس کو خلاف معقول مسئلہ کہتے ہیں، جیسے کہ موزوں پر مسح کرنے سے پاؤں پاک ہو گئے، سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ تو عقل انکار نہیں کرتی ہے، مطلب عقل انکار نہیں کرتی کہ میں نہیں مانتی، عقل کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحیح فرمایا ہوگا، لیکن اس کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح نجاست اوپر آ جاتی ہے پھر مسح سے ختم ہو جاتی ہے، اس پوری حقیقت کا ادراک، اس کا علم عقل حاصل نہیں کر سکتی ہے، لہذا یہ خلاف معقول مسئلہ ہوا۔ اور جب کوئی مسئلہ خلاف معقول ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جس ماحول میں، جن خصوصیات میں، جن شرائط کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہ مسئلہ ذکر کیا ہوتا ہے، ان سب کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اس خلاف عقل مسئلے پہ کسی اور چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس ہمیشہ معقول مسائل میں ہوگا، خلاف عقل مسئلے میں نہیں۔ لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا، اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضع مبارکہ تھا وہ کن خصوصیات کا حامل تھا۔ نمبر 1 وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، نمبر 2 چمڑے کا تھا، نمبر 3 ٹخنوں سے اوپر تھا، نمبر 4 وہ اس طرح پنڈلیوں پہ چپٹا ہوا تھا کہ بغیر اس کو روکے وہ خود رکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور نمبر 5 اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی کیا ہے، چلے ہیں اس میں۔ تو بس فقہاء نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ وہ موزے جو اتنے موٹی چیز کے بنے ہوں، جیسے وہ چمڑے کے تھے، اتنی موٹی چیز کے بنے ہوں کہ اس پہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً وہ پانی جذب ہو کر قدموں تک نہ پہنچے، تو اتنے موٹے موزے ہونے چاہیے، کیونکہ چمڑے کے موزے پہ اگر آپ لگاتار پانی ڈالتے رہیں تو ایک وقت آئے گا چمڑا گیلا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پانی آخر کھال تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے قید لگائی کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی ڈالیں تو فوراً پاؤں تک نہ پہنچے۔ یہ نہیں کہا کہ پانی پہنچے نہیں، اس لیے کہ چمڑا جو سرکار استعمال فرماتے تھے اس میں بھی پانی اندر تک تو پہنچ سکتا تھا، لیکن فوری طور پر نہیں، اس لیے فوری طور پر کی قید لگا دی۔ تو ایک تو یہ کہ فوری طور پہ پانی اندر نہ پہنچے، نمبر 2 وہ پھٹا ہوا نہ ہو، نمبر 3 چمڑے وغیرہ کی موٹی چیز کا ہو، نمبر 4 وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور نمبر 5 مکمل طور پر وہ پنڈلی کو چمٹا ہوا ہو کہ آپ اس کو اگر چھوڑ دیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ نیچے اتر ہی جائے، اور آپ اس میں آسانی سے چل بھی سکتے ہوں۔ اب آپ غور کر لیں کہ بعض لوگ جرابوں میں مسح کر لیتے ہیں، ان میں یہ تمام خصوصیات یعنی بہت سی خصوصیات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ موٹے نہیں ہوتے، اس میں آپ پانی ڈالیں فوراً پاؤں تک سرایت کر جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کو پہن کر آپ چل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ چمڑے کے موزے موٹے ہوتے ہیں، اس میں سفر کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن جرابوں سے تو آپ بالکل نہیں چل سکتے ہیں، اور نہ عرف میں یہ جاری و ساری بھی ہے، تو لہٰذا یہ 2 بڑی چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر بھی ہوتے ہیں، چمٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، غیر پھٹے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 2 جو بڑی چیزیں ہیں کہ موٹے نہیں ہوتے، اور دوسرا اس میں اس کو پہن کے آپ چل نہیں سکتے ہیں تسلسل سے، نہ اس کا عرف عادت ہے، تو اس لیے جرابوں پہ مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اونی موزے ہوں، موٹے گف بنے ہوئے ہوں، تو اس میں پھر آدمی تھوڑا بہت چل بھی سکتا ہے باقاعدہ، تو ان پر ہو جائے گا۔ اس طرح ریگزین کے موزے ہوں تو امید ہے کہ تھوڑی بہت آپ پھر تفصیلی سمجھ چکے ہوں گے۔ پہلے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر لی ہے، تو اگر چاہیں تو آپ بالکل ریگزین کے موزے وغیرہ کافی مل جاتے ہیں بازار میں، چمڑے کے بھی مل جائیں گے، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور خیال کیجئے گا کہ اگر آپ جیسے یورپ کنٹریز کے لوگ ہیں، آپ اگر ہمارا بیان سن رہے ہوں یورپ میں، تو وہاں بعض اوقات یہ پگ کی کھال کے ہوتے ہیں بنے ہوئے، یا مردار کی کھال کے موزے بنے ہوتے ہیں، تو اگر کسی مردار کی کھال کے اس طرح کے موزے سلے ہوئے ہوں، اس کو استعمال نہ کیجیے گا، کیونکہ مردار ناپاک ہوتا ہے، بعض ناپاک جانور بھی ہوتے ہیں، اس طرح پگ کے تو ہر چیز ناپاک ہے، تو وہ موزے نہیں چلیں گے۔ وہ ذرا تحقیق کر لیں، پاک جانور کے، حلال جانور کے ہوں تو پھر ہو جائے گا صحیح۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ریگزین کے موزے لے لیں، موٹے گف موزے، اگر آپ چاہیں، آپ کا کام ایسا ہے کہ بار بار موزے اتارنے میں آپ کو بہت دقت اور تکلیف ہوتی ہے، بار بار پاؤں دھونے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے سے موٹے موزے لے کر ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، 50واں باب ہے، باب من لم یتوضأ من لحم الشاۃ والسویق، اس شخص کا باب جس نے بکری کے گوشت اور ستو سے وضو نہ کیا۔ بکری کے گوشت سے وضو نہ کیا کیا مطلب؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اسے کھا کر پھر وضو نہ کیا، اسی طرح ستو کھایا اور پھر وضو نہ کیا۔ ستو جو ہے یہ شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، ہمارے پاکستان میں تو شاید بہت حضرات جانتے ہوں گے۔ ستو جو ہے یہ گندم سے بھی بنتا ہے، جو سے بنتا ہے، یعنی سمجھ لیں جیسا آٹا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا پیس لیا جاتا ہے، پیسنے کے بعد
پھر وہ ذرا آٹا ٹائپ بن جاتا ہے لیکن بہت ہی باریک نہیں ہوتا ہے، اور پھر اسے پانی میں گھول کر چینی وغیرہ ملا کے اور برف وغیرہ ڈال کے ٹھنڈا کر کے خصوصاً گرمیوں میں پیتے ہیں تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور تقویت بھی دیتا ہے۔ تو یہ ستو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ستو تناول فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی باہر والے ہوں یا جنہوں نے ابھی تک نہیں کھایا پیا، یہ ہمارے ہاں تو کراچی میں بھی بعض اوقات یہ ریڈیو پہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پنجاب کا ستو اس طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے، پنجاب سائڈ پہ تو بہت گھروں میں تیار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ستو بہت اچھی چیز ہے، میری خود فیوریٹ ہے، اور میں نے کافی ستو پیا ہے، ہماری نانی جان بہت پلاتی تھی، تو کبھی موقع ملے تو اس کو پی کر دیکھیں، ہوتا مزیدار ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ابھی سمجھ لیجئے کہ وجہ کیا ہے یہاں پہ یہ باب قائم کرنے کی، کہ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ اشارہ ملا کہ اگر کسی نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کیا تو اس کے بعد وضو کرنا ہوگا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی ہے جو آگے آئے گی تو ہم اس پہ کلام کر لیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس غلط فہمی کا ازالہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز استعمال کریں تو گویا کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا، ویسی نماز پڑھ لی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کئی کثیر مرتبہ کیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز جیسے ہم سالن کھا لیں، روٹی کھا لیں، چاول وغیرہ کھا لیں، کوئی پیزا وغیرہ کھا لیں، تو اس کے بعد پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا وضو کریں، بس کلی کر لیں، ٹھیک ہے، جو منہ میں ریشے وغیرہ ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے اور قرات کرنے میں دقت نہ ہو، کوئی چیز حالت نماز میں پیٹ میں نہ چلی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے احتیاط، لیکن اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا دیکھیں یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا کندھا تناول فرمایا، یعنی جو دستی جس کو کہتے ہیں آگے کے جو پیر ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کرتا، اس کے بعد وضو کرنا چاہیں تو بہتر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد نماز پڑھنے لگیں تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو کھانے سے ایک ثقل پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا وغیرہ نہیں ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بغیر وضو بھی صرف کلی وغیرہ کر کے کوئی یعنی نیا وضو کیے بغیر وضو سے مراد یہ ہے کہ آپ باوضو تھے، کھانا کھا لیا تو اب بس کلی کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نیا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث پہ دو تین چیزوں پہ اور کلام انشاءاللہ کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ اے